बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादी की पहली रात थी। कुछ देर पहले ही दुल्हा कमरे में आया था, मगर अब कमरे से दुल्हन की बुलंद होती चीखों ने सारे घर वालों को मुतवज्जे कर लिया था। घर जो मेहमानों से भरा था, चीखों की आवाज़ सुनकर सभी दुल्हन के कमरे की तरफ दौड़े। हर गुजरते लम्हे के साथ चीखें बुलंद होती जा रही थीं। दूल्हे की माँ ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। मेहमानों में चहमगोइयाँ होने लगीं। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर का मंजर देखकर तो सबने उंगलियां दांतों तले दबा लीं, क्योंकि दुल्हन की हालत। कहानी बहुत अच्छी और निहायत सबक आमोज़ है। पूरी कहानी जानने से पहले प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। हरीम 5 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी। पांचों भाई उससे बड़े और सब शादीशुदा थे। फहमीदा बेगम और मज़हर साहब ने अपने सभी बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की थी और पांचों बेटों की शादी से पहले उनके अलग अलग पोर्शन बनवा दिए थे। शादी के फ़ौरन बाद वो अपनी बीवी को लेकर अपने अपने पोर्शन में शिफ्ट होते गए, क्योंकि मज़हर साहब के मुताबिक एक तो शरीयत का भी यही तकाजा है, दूसरा घरों में सुकून रहता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम की रिवायती माहौल के वो सख्त खिलाफ थे। सबसे छोटे बेटे के साथ वो रहते थे उसकी रजामंदी से। ये तो हो गई बेटों और बहुओं की ज़िंदगी। अब आते हैं असल कहानी की तरफ। हरीम ने ग्रेजुएशन मुकम्मल किया तो उसके रिश्तों का सिलसिला शुरू हो गया। आने वाले रिश्तों में से एक रिश्ता अदील का भी था, जो सभी को मुनासिब लगा। अदील एक सिविल इंजीनियर था। उसकी फैमिली सभी को अच्छी लगी। यूं अदील और हरीम का रिश्ता पक्का हो गया। खूबसूरत और मासूम सी हरीम के ख़ानदान में भी कई तलबगार थे, जो चाहते थे कि हरीम का रिश्ता उनके बेटे से हो। मगर जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं ना, मगर इनकार की सूरत में हम ज़मीन वाले दिलों में कदूरतें पाल लेते हैं। खैर, हरीम और अदील का रिश्ता पक्का होने के बाद अदील के घर वाले जल्दी शादी का कहने लगे, मगर फहमीदा बेगम ने 6 महीने बाद का वक्त दिया। उन्हें तो ये 6 महीने भी कम लग रहे थे अपनी लाडली बेटी की शादी की तैयारियों के लिए। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। सब बेटे और बहुएं बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा ले रहे थे। हरीम सभी को बहुत प्यारी थी। ऐसे ही एक मामूल के दिन फहमीदा बेगम अपने छोटे बेटे के साथ हरीम को लिए ज्वेलर के पास गई, ताकि वो अपनी मर्जी के जेवरात खरीद ले। वापसी पर हरीम की तबीयत खराब हो गई। घर पहुंचते ही वो चकरा कर गिरी। सब परेशान हो गए, मगर जल्द ही उसकी तबीयत संभल भी गई। सबने यही समझा कि शायद गर्मी की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। मगर 2-4 दिन बाद फिर एक बार उसकी ऐसी हालत हो गई, वो बैठे बैठे एक तरफ लुढ़क जाती और उस पर गशी सी तारी हो जाती। जब 3-4 बार ऐसा ही हुआ तो घर वाले उसे डॉक्टर के पास ले गए, मगर चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। रिपोर्ट्स में तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मौसम का असर हो सकता है कि गर्मी की वजह से वक्ती तौर पर इनका बीपी वगैरह डाउन हो जाता होगा। डॉक्टर की तरफ से भरपूर तसल्ली पर हरीम को घर ले आए कि शायद शादी की वजह से टेंशन ले लेती है, मगर ये सब तो उनकी अपनी अपनी सोच थी। जबकि हरीम की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। शादी में 2 महीने बाकी थे अभी।
حریم اب غشی کی حالت میں چیخنے لگتی، اپنے بال نوچ لیتی۔ اب اس کو لیے سائیکاٹرسٹ کے پاس گئے، مگر اس کے 2-3 سیشن کے دوران حریم بالکل ٹھیک رہی، تو اس نے بھی سب ٹھیک ہے کہہ کر کچھ دوائیاں دے دیں کہ ان کے استعمال سے جو تھوڑا بہت مسئلہ ہوا بھی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ حریم کی بگڑتی حالت نے فہمیدہ بیگم کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ تبھی ان کے کسی جاننے والے نے انہیں ایک علامہ صاحب کا بتایا جو کہ روحانی علاج کرتے تھے۔ یہاں یہ بات واضح کرتی جاؤں کہ وہ کوئی عامل یا جھیلی بابا نہیں تھے۔ ان کے پاس حریم کو لے جایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ حریم پر کسی شیطانی قوت کا دباؤ ہے۔ پریشانی کی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ انشاءاللہ حریم بیٹی جلد ٹھیک ہو جائے گی، بس آپ نے تھوڑا صبر اور حوصلے سے کام لینا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس طرح حریم کا روحانی علاج شروع ہوا، جبکہ شادی کے دن بھی قریب آ گئے۔ یہاں پر سب والدین کی طرح فہمیدہ بیگم نے بھی یہی غلطی کی کہ حریم کے سسرال والوں کو اس سب سے بے خبر رکھا۔ وہی اندیشے کہ نہ جانے وہ کیا سوچیں گے، کہیں رشتہ ہی نہ توڑ دے۔ اسی طرح کے خیالات نے انہیں حریم کی بیماری چھپائے رکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حریم کی حالت کافی سنبھل چکی تھی، مگر ابھی تک اس کا علاج جاری تھا۔ اسی دوران شادی کا دن آن پہنچا اور حریم رخصت ہو کر عدیل کے گھر آ گئی۔ سب کچھ نارمل طریقے سے ہوا، حریم بھی بالکل ٹھیک رہی، جبکہ فہمیدہ اور مظہر صاحب کا دل کسی انہونی کے ڈر سے پریشان تھا۔ ادھر عدیل کے گھر میں بڑے پرتپاک طریقے سے اس کا استقبال کیا گیا۔ خوب ساری رسموں کے دوران حریم بالکل ٹھیک رہی، مگر وہ کافی تھک چکی تھی۔ پھر اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا، جبکہ دلہا ابھی مہمانوں میں ہی بزی تھا۔ جب دلہا اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ حریم بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ عدیل کو یہی لگا کہ شاید وہ سو گئی ہے۔ اس نے 2-3 بار اسے آہستہ آواز میں پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تو اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر آہستہ سے متوجہ کرنا چاہا۔ وہ چاہتا تھا کہ حریم یہ بھاری بھرکم جوڑا اور زیورات سے خود کو آزاد کر لے تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو کر سو سکے۔ مگر جیسے ہی حریم نے اس کے ہاتھ کا دباؤ اپنے کندھے پر محسوس کیا تو جھٹ سے آنکھیں کھولیں، جو کہ سرخ ہو چکی تھیں۔ عدیل کو دیکھتے ہی اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ عدیل، جسے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی، وہ تو گھبرا گیا کہ آخر حریم کو ہوا کیا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی اس کو ریلیکس کرنے کی، مگر حریم کی بلند ہوتی چیخوں نے سب گھر والوں کو متوجہ کر لیا اور سبھی ان کے دروازے پر آ کر جمع ہو گئے تھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ عدیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھولے یا پھر حریم کو دیکھے، جس کی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ تبھی حریم تھک ہار کر ایک بار پھر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگانے کے انداز میں سر کو گرا چکی تھی۔ عدیل نے دروازہ کھولا اور سب کو دیکھتے ہی شرمندہ سا ایک طرف ہو گیا۔ عدیل کی ماں نے آگے بڑھ کر حریم کو سنبھالا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ حریم قدرے سنبھل چکی تھی۔ سب مہمان بھی چہ میں گوئیاں کرتے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ عدیل بے بسی سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔
جبکہ انہوں نے عدیل کو صرف اتنا کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ بھی سو جاؤ، جبکہ خود بھی پرسوچ ذہن کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ اگلے دن ولیمہ تھا جو کہ خیر خیریت سے ہو گیا۔ حریم رسم کے مطابق اپنے مائکے چلی گئی۔ دوسرے دن عدیل اور اس کی ماں جب حریم کو لینے آئے تو انہوں نے حریم کی طبیعت کے حوالے سے اس کے والدین سے بات کی اور انہیں بتایا کہ کس طرح حریم کی حالت اچانک بگڑی تھی۔ فہمیدہ بیگم تو شرمندہ سی ہو گئیں، کیا کہتی، جبکہ مظہر صاحب نے ایک تیکھی سی نظر اپنی بیگم پر ڈالی، کیونکہ انہوں نے کئی بار کہا تھا کہ حریم کے سسرال والوں سے یہ بات نہ چھپائی جائے۔ انہوں نے منوعاً ساری بات ان کے گوش گزار کی، جسے عدیل اور اس کی ماں نے بڑے تحمل سے سنا تھا۔ بھائی صاحب، یہی بات اگر پہلے ہمیں پتہ ہوتی تو ہم یہ رشتہ تو ہرگز ختم نہ کرتے، کیونکہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں اور یہ مسئلہ تو کسی کی بھی بیٹی کو ہو سکتا ہے نا۔ جب اس کا علاج ہو رہا ہے تو پھر کیا پریشانی تھی؟ ہاں، مگر ایک اور گلہ آپ سے ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو میں اس مسئلے کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیتی، مہمانوں کے سامنے سبکی تو نہ ہوتی نا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ مظہر اور فہمیدہ کی جان پر بن آئی تھی کہ اب نہ جانے ان کا کیا فیصلہ ہوگا۔ تبھی کمرے میں عدیل کی آواز گونجی، حریم ہے کہاں؟ اسے بولیں، تیاری پکڑے۔ فہمیدہ بیگم خوشی خوشی حریم کو لینے چلی گئیں۔ باقی لوگ بھی کچھ دیر پہلے کا واقعہ بھلا کر خوش گپیوں میں لگ گئے۔ عدیل نے ایک اچھا اور ذمہ دار شوہر ہونے کا ثبوت دیا تھا اور اس کے پیچھے اس کی ماں کی تربیت تھی، اور اس سب میں جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ فہمیدہ اور مظہر صاحب نے اپنی بہوں یعنی دوسروں کی بیٹیوں کو وہ عزت اور مقام دیا تھا جو وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتے تھے، اور آج ان کی بیٹی کو بھی اچھے لوگ ملے تھے۔ عدیل نے حریم کی بیماری میں اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ کچھ ہی عرصے میں حریم بالکل نارمل ہو چکی تھی۔ اب وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ کیسی لگی آپ کو کہانی ضرور بتائیے گا، اور اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔